You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب ذوالجلال اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ فرمائیے کہ تم ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے، اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے. ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز دشوار گزرے، مشکل گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ ہی کو علم ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس حوالے سے کچھ کلیئرنس بھی سنتے جائیے کہ اکثر و بیشتر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کام کر لیتے، اگر ایسے ہو جاتا تو ہم ایسے کرتے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں اشتراکیت ہوتی ہے، یا گھریلو فیصلے ہوتے ہیں، معاشرے میں رہنے کے فیصلے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک شخص کوئی ایک فیصلہ اگر کر دیتا ہے تو دوسرا بعد میں اگر اس میں نقصان ہو جائے تو وہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جاتا تو فائدہ ہوتا. قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری طبیعت پر شاق گزریں لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے آسان ہوتی ہیں، اور کچھ جو تمہیں آسان نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں مشکل ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت اسی میں ہی تھی. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی حکمت اسی میں تھی. تو بالکل اسی طرح یہی ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ وحدہ لم یزل، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم جو کریں گے وہ اپنی بارگاہ سے وہ پہلے سے ہی ہماری تقدیر میں لکھ دے گا. اور دوسرا اکثر یہ بھی سنا ہے کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے. خیر کا مالک اللہ ہے، شر کا مالک اللہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے. اب بندہ یہ کہ نہیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک توہین آمیز جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ انسان کیسے کرے گا، انسان کے پاس اختیار ہے۔ اب انسان اگر شر کرے گا تو وہ انسان کی طرف سے ہے،
کیونکہ شیطان نے واضح کہا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو رب ذوالجلال نے کہا جو میرے بندے ہوں گے تیری طرف آتے نہیں ہیں، تو شر شیطان کی طرف سے ہوگا، خیر اللہ کی طرف سے ہے۔ سوال ہوا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، تو بتایا اپنے والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر، ان پر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ ان کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، بیوہ عورت ہے، تو پہلے ان کی مدد کی جائے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ یا کون سی ایسی ذاتیں ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو دینا درست نہیں ہے، آپ کی ضائع ہو جائے گی، تو اس لیے وہ تو اگر ان ذاتوں سے آپ کا تعلق ہے، جیسے کوئی عباسی ہے، کوئی علوی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، تو وہ یہ مت سوچے کہ نہیں میری پھوپھی صاحبہ ان کو میں زکوٰۃ دے دوں، یا میرے بڑے بھائی بڑے غریب ہیں ان کو میں زکوٰۃ دے دوں، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ اگر اپنے بڑے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اپنی رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو وہ نفلی صدقہ دے گا جو اس نے نومینیٹ نہیں کیا ہوا کہ یہ میں فلاں کو دوں گا، بس وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مستحق تک پہنچائے گا، اور اگر ان ذاتوں میں سے کسی کا تعلق نہیں ہے تو وہ امیر ہے، تو وہ اپنے خاندان میں دیکھے کہ میرے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جن میں بیوہ بھی ہیں، جن میں بے روزگار بھی ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، جب مستحقین تک زکوٰۃ پہنچے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس اجر کو قبول فرمائے گا۔ دینے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دے دیا، اب کیا کریں؟ اب 2.5 لاکھ جس نے دیا ہے وہ 2.5 لاکھ واپس کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس لیے آپ پہلے ہی ان چیزوں کو آپ یاد کریں، سنیں، علماء سے پوچھیں کہ آیا یہ مسائل ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، آپ آ کے مسئلہ پوچھیں، باقاعدہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے بہترین مصارف کون سے ہیں، کس جگہ پہ آپ انہیں خرچ کریں۔ اس کے بعد جہاد کے حوالے سے یہ بتایا کہ دیکھیں مال جو ہے یہ خرچ کرنا، اس کو بھی مشقت قرآن نے کہا، یہ کیا ہے؟ مشقت ہے۔ ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرے، یہ کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس کا پیسہ اللہ کے راستے میں لگتا ہے وہ شکر ادا کیا کرے کہ مالک تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرے پیسے کو قبول کیا ہے۔ بینک بیلنس، جائیدادیں، بینک سب کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واللہ عالم انہیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دفنایا جائے گا، آپ ساتھ لے کے جائیں گے، ایسے بھی ہے، لیکن ہم تو نہیں بتا سکتے انہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ جو اپنا پیسہ ہے کہ اگر آپ کی ضروریات زندگی میں وہ خرچ ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے گا وہی جو خرچ کیا جائے گا، تو بچ وہی رہا ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، قریبیوں پر، پڑوسیوں پر۔ پڑوس میں ایک بندہ بھوکا بیٹھا ہے اور آپ کہیں کہ میں جا کر فلاں بستی میں جا کر کسی کی ہیلپ کروں گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور سوچنی چاہیے۔ اب دوسری مشقت جہاد کی آ گئی۔ جہاد کا لغوی جو معنی ہے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں پوری وسعت اور طاقت کو خرچ کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں بیان کی، ایک فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسی جہاد ہے کہ اس جگہ پہ رہنے والوں کو پہلے تبلیغ کی جائے، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام پر آ جاتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، یا ان سے اگر وہ نہیں آتے، جیسے اقلیتیں یہاں پر موجود ہیں، ہر ملک میں ہیں، پھر انہیں ٹیکس کے طور پر وہ رہتے ہیں، جزیہ دے کر وہ رہتے ہیں، اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو ایسا جہاد ان کے ساتھ کرنا یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ اور جو فرض عین ہے یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کر دیں تو ان سے اس علاقے میں رہنے والوں کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے جہاد کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اس علاقے میں، اس ملک میں رہنے والے ان کا دفاع نہیں کر سکتے، جو اس کا پڑوسی ممالک ہے، ان کے لیے جہاد کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ اسرائیل پر جب مسلمان وہاں پر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ وہاں پر جب مسلمانوں کو یہودی یرغمال بنا رہے ہیں، تو اب ان مسلمانوں پر، وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟
یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو جتنے پڑوس ممالک ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کریں۔ اب ان پڑوسی ممالک کے اوپر جہاد اس وقت فرض ہو چکی ہے۔ کیا ہو چکی ہے؟ فرض ہو چکی ہے۔ لیکن جناب ہمیں اگر کوئی دعوے پوچھے، ہم کہتے ہیں ہماری فوج جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کے کتنے نمبر پر آ چکی ہے اور ہم نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا ہے۔ 52 اسلامی ممالک ہیں۔ کتنے؟ 52 یا 53 اسلامی ممالک ہیں، اور ہمارے مقابلے میں یہ یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم تفرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں۔ 4 اس طرف ہیں، 4 روس کی طرف ہیں، 6 چائنا کی طرف ہیں، 10 امریکہ کی طرف ہیں۔ اس طرح ہم ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پر گروپس میں بٹے ہوئے۔ ہمارے پیروں میں جو بیڑیاں ہیں اس وقت وہ غیروں کی پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کی مرضی کے بغیر قدم ہی نہیں اٹھا سکتے۔ ورنہ اسلامی ممالک اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے سامنے بدر کی مثال ہے، احد کی مثال ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مثالیں ہیں، آپ انہیں پڑھیں تو 52 اسلامی ممالک پھر اللہ نے کتنی انہیں پاور دی ہے۔ اسرائیل جو ہے، آپ کو یہ بتاؤں، یہ ٹوٹل یہ ہمارا جو فیصلہ آباد ہے نا، یہ اتنا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے، لیکن پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول اسرائیل کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا جو سوشل میڈیا یہ کنٹرول کر رہا ہے وہاں۔ یعنی اگر فرض کریں گے جو میری ویڈیو ابھی بن رہی ہے اس پر اگر ہم ٹیگ لگاتے ہیں نا، کہ جیسے میں نے ہٹلر کے حوالے سے یہاں پر یہودیوں کی اقسام اور عقائد ان کے بیان کیے تھے، تو فوراً کلیم آ جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر چیز کنٹرول اسرائیل کر رہا ہے، آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ مسلمان چپ ہیں، لیکن جب اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایمان کی دولت اور ایمان کی قوت سے نوازا ہوا وہ ڈینگے نہیں مارتے، وہ انہوں نے عملی اقدام کیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی شیعہ سنی وابی یہ فساد نہیں رہتا، ایران مدد کر رہا ہے۔ ایران یہ اس لیے مدد تو نہیں کر رہا کہ وہاں پر شیعہ ہیں تو ہم مدد کر رہے ہیں، ورنہ ایران میں تو 80% شیعہ رہتا ہے۔ وہ اس لیے تو مدد نہیں کرنے کہ وہاں پر دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو یہود و نصارہ یرغمال بنا رہے ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جرمنی میں ہٹلر نے جب 60 لاکھ یہودیوں کو جلایا تھا، جلا کر چھوڑا نہیں تھا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، پھر انہیں کرش کر کے قیمہ ان کا بنایا تھا، پھر سوچا ان کے ہڈیوں سے، ان کے گوشت سے سمیل آئے گی، اسے جناب کیمیکل کے ذریعے کھاد بنا کر فصلوں میں پھینکا تھا۔ ہٹلر نے اتنا ظلم کیا تھا، اس نے کہا تھا کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے ان 60 لاکھ کو مارا کیوں تھا۔ آج پتہ نہیں چل رہا، ورنہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب یہ جو باقی یہودی بچے تھے انہوں نے آ کر فلسطین میں پناہ مانگی تھی، فلسطین میں پناہ مانگی تھی، تو انسانیت جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، انہیں پناہ دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے تم بے یارو مددگارو ہمارے ملک میں رہ لو۔ انہیں جب پناہ دی گئی تو آج یہی قابض ہو چکے ہیں، یہی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جب جہاد ہم پر فرض ہے تو کوئی عالم یہ نہ کہے کہ ہمیں انسانیت کا سوچنا چاہیے۔ جب ماؤں کے جوان بچے اور بوڑھے جب مسجد اقصی شریف میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں گولیوں سے مارا گیا، انہیں چیرا گیا، انہیں کاٹا گیا، انسانیت کہاں تھی؟ علماء چپ تھے۔ آج کا عالم اگر کوئی بولتا ہے تو پھر پتہ نہیں اس کو مولانا کہتے ہوئے بھی لوگوں کی زبان ڈرتی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ایسے علماء کو جوڑے جو ہمارے حکمرانوں کو سیدھا رستہ بتائے۔ ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ ہمارے من پسند کا مسئلہ بچایا جائے، اور ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں بس ہمیں حکومت میں جگہ مل جائے، باقی دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ساری ہیں لازم و ملزوم ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس ایسا ترازو ہونا چاہیے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی سیاسی وابستگی یا اس کا آپ اس کی تقلید نہ کریں، آپ آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ میرے حضور فرما رہے ہیں، یا جہاد کی حدیث ہے لیکن چونکہ نماز کی بھی ساتھ ہے، حضور فرما رہے ہیں نماز کو اپنے وقت میں ادا کریں۔ حجویری مسجد ہو یا کوئی مسجد ہو، یہاں پر اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے تک جناب قسطوں پر آ کر نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ فرمانے رسول یہ ہے کہ افضل عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا۔ امتی جو کلمہ انہی کا پڑھ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا
بڑا عمل، افضل عمل ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ جہاد فرض ہو جائے پھر بھی نہ کرو۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاد فرض ہوتے ہوئے بھی جہاد نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے، معیشت میں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر پاک، آپ روایت کرتے ہیں جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عام عذاب نازل کرتا ہے۔ عام عذاب پتھروں کا عذاب نہیں ہے، عام عذاب پہاڑوں کا عذاب نہیں ہے، عام عذاب ٹڈیوں کا عذاب نہیں ہے۔ عام عذاب سے یہ مراد ہے کہ بیماریاں، جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جائیں گے، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری۔ جب سنتے تھے کہ 80 سال کے بابا جی کو شوگر ہوئی ہے یا 80 سال کے بزرگ کو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن آج 18 سال کے جوان میں یہ بیماری ہے، یہ عذاب عام ہو چکا ہے۔ اور عذاب سے یہ مراد ہے معیشت میں تنگی ہے، ہمیں ہر طرف سے خسارہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو، وہ ضرور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کا جنگل میں میٹھے پانی کے ایک چشمے سے گزر ہوا۔ اس نے سوچا کہ کاش میں لوگوں کو چھوڑ کر یہاں پر رہ جاؤں، یعنی لوگوں سے دور ہو جاؤں، جنگل میں ڈیرا لگا لوں۔ میرے کملی والے آقا کریم نے فرمایا کہ تم نے اجازت طلب کی ہے، ایسا نہ کرو، تم 60 سال تک اپنے گھر میں اکیلے جنگل میں رہ کر نمازیں پڑھو، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ ایک وقت اللہ کے راستے میں گزارو، ایک وقت اللہ کے راستے میں گزارو، یہ ان 60 سالوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 3 درجے ہیں، ایک ادنا ہے، ایک اوسط ہے، ایک ہے اعلیٰ۔ جو درمیانہ ہے، جو پہلا ہے ادنا ہے، اس کیٹیگری میں محدثین نے رکھا، ہم سارے آتے ہیں۔ ادنا اسلام کے کون سے درجے میں ہمیں؟ جی ہم ادنا درجے میں۔ عام مسلمان سے آپ یہ سوال کریں، جو میں اکثر کہتا ہوں، تفسیر میں بھی لکھا ہے، جس سے بھی سوال کرو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہوں یہ نہیں پتا۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو وہ بھی نہیں پتا۔ دین کی بنیادی قدریں کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ اختلافات پر، سیاست پر ہم سے کوئی گفتگو کروا لے، دوسروں کے عیب ہم سے کوئی بیان کروا لے، وہ سارے ہمیں آتے ہیں۔ ہم نے ان میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن جو اسلام ہے اس میں ہمیں ککھ نہیں پتا۔ جو درمیانہ طبقہ ہے فرمایا کہ یہ بعض سے افضل ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ پھر جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایماندار بنا دے، تو صحابہ تو جہاد کیا کرتے تھے۔ اب پڑھتے رہے قرآن اور جہاد نہ کریں تو عمل کیسے ہوگا؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا مومن بنا جیسے صحابہ تھے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کیسے مومن تھے؟ جہاد فرض، اعلیٰ مسلمان تھے، اور ہمارا لیول ادنا والا ہے۔ تو ادنا لیول پہ رہنے کے بعد دعائیں ہم صحابہ والی کریں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ وما علینا۔